ایک اور عالم نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ اسلام میں قیامت تک 12 خلیفہ ایسے ہوں گے جو حق پر عمل کریں گے، اور اس گروہ میں تسلسل ضروری نہیں، اس بنا پر اس کے بعد افراتفری ہوگی۔ کہ جملے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد قیامت کی نشانیاں اور اس سے پہلے دجال کے خروج جیسے فتنے ہیں۔ 12 خلفاء سے مراد پہلے 4 خلفاء حسن، معاویہ، عبداللہ بن زبیر اور عمر بن عبدالعزیز ہیں، جن کی مجموعی تعداد 8 بنتی ہے، اور اس بات کا احتمال ہے کہ ان میں مہدی عباسی کا اضافہ بھی کیا جا سکے، کیونکہ وہ عباسیوں میں ایسا ہی ہے جیسا عمر بن عبدالعزیز امویوں میں سے ہے، اور ظاہراً عدل و انصاف کی بنا پر اسے بھی اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر 2 اشخاص باقی رہ جاتے ہیں، جن میں سے ایک مہدی علیہ السلام موعود آخری زماں ہیں، جو اہل بیت میں سے ہوں گے۔ مزید کہا گیا ہے کہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ خلافت کی عزت و شوکت و اسلام کی قوت و انتظام امور کے زمانے میں 12 خلیفہ ہوں گے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مورد بعث خلفاء وہ اشخاص ہیں جن کے ادوار میں اسلام عزیز رہا، اور سب مسلمان ان کی شخصیت کے بارے میں اتفاق کی نظر رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے نامور محدث اور شارح بہقی اس نظریے کے بارے میں توضیح کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مذکورہ صفات کے حامل ہونے کے ساتھ یہ تعداد ولید بن یزید بن عبد المالک کے زمانے تک مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد بہت بڑی افراتفری اور بد نظمی وجود میں آئی، اور پھر حکومت عباسیوں کو حاصل ہو گئی۔ بلا شبہ اگر ہم مذکورہ صفات کو نظر انداز کر دیں تو تعداد 12 سے بڑھ جائے گی، اور اگر ہم افراتفری کے بعد کے خلفاء کو فہرست میں شامل کر لیں تب بھی یہی صورت ہوگی۔ اس نظریے کی مزید توسیع کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو اشخاص خلافت میں مورد اتفاق رہے ہیں، ان میں سے ابتدا میں ہم 3 خلفاء کو جانتے ہیں، اور ان کے بعد جنگ صفین میں مسئلہ حاکمین پیش آنے کے وقت تک علی علیہ السلام ہے۔ تحکیم کے بعد معاویہ نے خود کو خلیفہ کا نام دیا، اور یوں علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں اتفاق ختم ہو گیا، اور اس کے بعد حالات اسی نہج پر رہے، حتیٰ کہ امام حسن کی صلح کے بعد سب نے معاویہ کی خلافت پر اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹی یزید کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہوا۔ حسین علیہ السلام کے حالات اور ان کی خلافت کو بھی انتظام حاصل نہ ہوا، وہ جلد ہی مارے گئے۔ یزید کی موت کے بعد دوبارہ اختلاف ہوا، حتیٰ کہ نوبت عبد الملک بن مروان کی خلافت تک پہنچی۔ اس کے متعلق عمومی اتفاق پیدا ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اتفاق عبداللہ بن زبیر کے قتل ہونے کے بعد ظاہر ہوا۔ عبد الملک کے بعد اس کے 4 بیٹوں کی خلافت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ 4 اشخاص ولید، سلمان، یزید، ہشام تھے۔ سلمان اور یزید کے درمیان سلیمان کی وصیت کی بنا پر عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے۔ اس گروہ کا 12واں شخص جس پر لوگوں نے اتفاق کیا تو وہ ولید بن عبد الملک تھا، جس نے 4 سال حکومت کی۔ شافعی مذہب کے بزرگ محدث اور فقیہ بن حجر کہتے ہیں، مذکورہ حدیث کی توجہات میں یہ بہترین توجہ ہے۔ 8ویں صدی کی نامور مورخ، محدث اور مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ راستہ جس پر بہقی چلا رہا ہے اور ایک گروہ نے اس کے ساتھ موافقت کی ہے، اس حدیث سے مراد وہ خلفاء ہے جو مسلسل ہی ولید بن یزید بن عبد الملک فاسق تک گزرے۔ وہ ایک راستہ ہے جس کے بارے میں بہت تعامل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ولید کے زمانے تک خلفاء کو جس بھی طریقے سے شمار کریں، ان کی تعداد اس سے زیادہ بنتی ہے، اور ہماری یہ دلیل ہے کہ 4 خلفاء یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی خلافت مسلم اور متفق ہے۔ اس کے بعد حسن بن علی ہے، کیونکہ علی نے ان کی خلافت کے بارے میں وصیت کی تھی، اور اہل عراق نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پھر انہوں نے معاویہ سے مصالحت کر لی۔ معاویہ کے بعد یزید، اور اس کے بعد معاویہ بن یزید، اور پھر مروان، پھر عبد الملک، پھر سلمان بن عبد الملک، پھر عمر بن عبدالعزیز، پھر یزید بن عبد الملک، اور پھر ہشام بن عبد الملک حاکم اور خلیفہ ہوتے رہے۔ یہ سب مل کر 15 اشخاص بنتے ہیں۔ ان کے بعد ولید بن یزید بن عبد الملک ہوئے ہے، جسے بہقی نے 12ویں شمار کیا ہے، اور اگر عبد الملک سے پہلے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو شامل کیا جائے تو 13 اشخاص بنتے ہیں، اور رسول خدا کے پسندیدہ 12 خلفاء کے بارے میں
ان تمام دشواریوں کے باوجود یزید بن معاویہ اس گنتی میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز جیسا شخص جس کی سب بزرگوں نے تعریف کی وہ اس فہرست سے خارج ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا اور سبھی اسی کی عدالت کے بارے میں متفق ہے اور اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس زمانے کا اسلام حکومت کے عادلانہ ترین زمانوں میں، حتیٰ کہ رافضی بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہم فقط ان اشخاص کو معتبر خیال کرتے ہیں جن پر امت کا اجتماع ہو، تو انہیں اس مشکل سے دوچار ہونا پڑے گا علی بن ابی طالب اور ان کے فرزند حسن کو خلفاء کی فہرست سے خارج کر دے، کیونکہ لوگوں نے ان کی خلافت پر اتفاق نہیں کیا اور تمام اہل شام نے ان دو اشخاص کی خلافت پر بیعت نہیں کی۔ اس گفتگو کے بعد ابن کثیر ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں: ایک عالم معاویہ یزید اور معاویہ بن یزید کو 12 خلفاء میں شمار کرتا ہے، لیکن مروان اور عبداللہ بن زبیر کو ان میں شامل نہیں کرتا، کیونکہ امت نے ان میں سے کسی ایک پر بھی اتفاق نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ مسلک قبول کر لیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی گنتی یوں کریں: ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ بن یزید، عبد الملک، ولید، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز، یزید، حسام، یہ سب مل کر 12 افراد بنتے ہیں۔ ان کے بعد ولید بن یزید بن عبد المالک فاسق ہے، لیکن اصولاً یہ راستہ اپنانا ممکن ہے کہ علی اور اس کے فرزند حسن کو 12